أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذین معه ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔
اللہ رب العزت نے چونکہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور آپ کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوناگوں قسم کی صفات کو اور طرح طرح کے کمالات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ حضرت آقا علیہ السلام کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کرب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق بنیادی طور پر قربانی کے ساتھ جس کا تعلق بنیادی طور پہ قربانی کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت و کردار کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ کے گوش گزار کی جا سکی ہیں، جن میں سے دو اہم پہلو آپ کے سامنے خصوصیت سے بیان کیے گئے۔ ایک پہلو تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ روب کی پرواہ کی، نہ دباؤ کی پرواہ کی، نہ مخالفت کی پرواہ کی، بلکہ پوری قوت کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ چٹان بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ابلاغ کرتے رہے۔ بت قدے میں جا کے توحید کو واضح فرما دیا، اجرام سماویہ سورج چاند ستارے کے پجاریوں کو بالکل بے نقاب کر دیا۔ اسی طرح دربار نمرود میں جا کے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو شخص بھی یہ بات کہتا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، کہ جو بھی اللہ کی مخلوق میں سے یہ بات کہے گا کہ میں الہ ہوں، اس کا ٹھکانہ جہنم کے انگارے ہیں، اور یہی ٹھکانہ ہر ظالم کا ہونا چاہیے۔ نمرود کو خبر تھا کہ میں الہ ہوں، اور اس کے اوپر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محاکمہ کیا، اس سے گفتگو کی، تو کہنے لگے کہ اللہ وہ ہے جو مارتا بھی ہر زندہ بھی کرتا ہے۔ تو اس نے ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ایک جو تھا مجرم اس کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل قطعی کو پیش کیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے لے کے آ۔ اس بات نے اس کو بالکل چپ کروا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی واضح فرما دیا، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے روب کی پرواہ نہیں کی، دباؤ کی پرواہ نہیں کی، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے محبتوں کی پرواہ بھی نہیں کی۔ سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وادی بے آب و گیا میں اللہ کی ذات کے بھروسے پہ چھوڑا، اور جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ دھوڑ دھوپ کے قابل ہوئے، کچھ بھاگ دوڑ کے قابل ہوئے، تو اس وقت ایک عجیب سپنا دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو چھری کو چلا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کے سامنے اسحاق کو رکھا تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا جو خواب آیا اس پہ عمل کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے اللہ کی تابعداری کو اختیار کرتے ہوئے اپنے سگے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری کو چلا دینا۔ اگر یہ کام ہمیں کرنا پڑتا تو عید قربان کے موقع پہ سناٹا ہوتا، عید قربان کے موقع پہ خو کا عالم ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اتنی بڑی قربانی کا ہر انسان متحمل نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم تو یہ کام کر سکتے ہیں لیکن عام مسلمان یہ کام نہیں کر سکیں گے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت ابراہیم علیہ السلام کو آسان بنا دیا کہ مینڈے کو ذبح کروا کر قیامت کی دیواروں تک کے لیے ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کر دی۔ اب ہم ذبح تو مینڈے کو کرتے ہیں، لیکن ذبح تو ہم اونٹ اور گھائے کو کرتے ہیں، لیکن جذبات اور احساسات دل میں وہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج اگر اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں، کل اپنے آپ کو بھی قربان کرنا پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم باز نہیں آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ جانور کو پالا پوسا کرتے تھے۔ پالنے پوسنے کے بعد جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی ایک عجیب کشش ہوتی ہے، اپنے پالتو جانور کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، جو آپ سے مانوس بھی ہو، جو آپ کی جھولی کے اندر بھی بیٹھ جاتا ہو، جس کو آپ چارہ بھی ڈالتے ہوں، اور جو آپ کے ہاتھوں کو اپنے وجود سے مس بھی کرتا ہو، ایسے جانور کو ذبح کرنے کے اوپر انسان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ایک تمثیل یا ایک ریزمبلنس پیدا ہوتی ہے اس قربانی کے ساتھ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔
اللہ نے مزید آسانی پیدا کر دی کہ ہمیں اس چیز کا بھی مکلف نہیں بنایا کہ ہم لازماً جانوروں کو پالے پوسیں، لیکن اس کے باوجود بھی 2 4 5 روز کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جانور کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں۔ اس کو چارہ ڈالنے کے بعد جب اس کے گلے کے اوپر چھری چلائی جا رہی ہوتی ہے تو کئی مرتبہ اپنے باپ کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ کے یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ وہاں پہ پھر وہی ایک محبت کی قربانی ہوتی ہے، اور وہاں پر اس جذبے کو اپنے دل میں جگہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جانور کو ذبح کیا ہے، کل کسی اور بڑی چیز کو بھی ذبح کرنا پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ باز نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اس حقیقت کو کلام حمید میں کچھ یوں بیان فرما دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کاٹے جانے والا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے بہائے جانے والا لہو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اس کی محبت ہوتی ہے اور اس کی رحمت کی امید ہوتی ہے، تو پھر وہ ہر چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ٹچ کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو جاتا ہے۔ اور چلتے چلتے یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے ضمنی طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت میں یہ تینوں شیڈز انسان کی لازماً ہونے چاہیے۔ ایک تو اللہ کا خوف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ماضی میں بڑی بدعمالیاں کی، اللہ تعالیٰ کہیں وہ بدعمالیاں میرے موجودہ اعمال کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اور دوسری اس بات کا بھی خوف کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات بہت بڑی ہے، میرے اعمال میں بڑی کمزوریاں ہیں، میں معیاری کام نہیں کر رہا اللہ، لیکن جو میری حیثیت اور جو میری پوزیشن تھی اس کے مطابق میں کوشش کر رہا ہوں، تیری ذات تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر اللہ نے کلام حمید میں کچھ یوں فرما دیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون، کہ مومن و مسلمان دنیا کے اندر راتوں کو کم سویا کرتے تھے کہ ان کی راتوں کی نیند اللہ کے خوف سے اڑ جایا کرتی تھی، اور جب وہ اچھی طرح عبادت کر لیتے تھے تو پھر بھی دل میں خوف ہوتا تھا، اللہ تو بہت بڑا ہے، ہماری عبادت جو ہے کمزور ہے۔ وبالاسحار ھم یستغفرون، تو سحری کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیوں کو مانگ رہے ہوتے تھے۔ پہلی چیز جو مسلمان کی عبادت میں رنگ ہونا چاہیے وہ خشیت کا رنگ ہونا چاہیے، اور دوسری بات جو اس کی عبادت کے اندر بنیادی طور پر رنگ ہونا چاہیے وہ محبت کا رنگ ہونا چاہیے، کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے اوپر تن من دھن نچھاور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ محبت بڑی شدید ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان اور مومن کی محبت اللہ سے بڑی ہی شدید ہوتی ہے۔ اور تیسری اس کی رحمت کی امید ہونی چاہیے کہ اللہ گو میرے اعمال میں نقص ہے، گو میری ذات میں نقص ہے، گو میری نیت میں کھوٹ ہے، لیکن تیری رحمت جو ہے وہ اس کا میں امیدوار ہوں، اور رحمت سے مایوسی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بندہ مومن کے اللہ کے ساتھ تعلق کی اصل جو ہے وہ محبت ہے۔ اس محبت کے جڑ سے 2 شاخیں باہر نکلتی ہیں، ایک شاخ جو ہوتی ہے وہ خوف کی ہوتی ہے، اور ایک شاخ جو ہوتی ہے امید کی ہوتی ہے۔ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کے لیے جب بندے کے دل میں ہوتی ہے تو پھر اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، اور اس بات کی بھی امید ہوتی ہے کہ میرا محبوب میری نیت کو جانتا ہے، انشاءاللہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ جو محبت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلق کی اساس ہے، اور پھر اس میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ اور یہ خوف جو امید ہوتی ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ کیا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء میں بھی خوف اور امید دونوں کی کیفیت موجود ہوتی ہے۔ اللہ نے حضرت زکریا حضرت یحییٰ کا ذکر کیا، اور ساتھ اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، کہ دونوں مجھ سے امید کے ساتھ بھی دعا کرتے تھے اور خوف زدہ بھی ہوتے تھے۔ حضرات گرامی کا جب اتنے بڑے اولیاء کیا اور انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت سے معمور ہیں تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فقط جو ہے محبت ہونی چاہیے، خوف کی ضرورت ہی نہیں، وہ لوگوں کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں فقط حشیت ہونی چاہیے، محبت نہیں ہونی چاہیے، ان کا بھی تصور درست نہیں ہے۔ اسی طرح کئی اللہ کی رحمت سے نا امید رہتے ہیں، کئی مرتبہ ان کو کوئی ذکر بتایا جائے اور نہیں جی کوئی ذکر سے فرق نہیں پڑتا، کوئی دعا بتلائی جائے دعاؤں سے کیا ہوتا ہے۔ حضرات اگر کہتے ہیں یہ امید جو ہے اس کا چھوڑ دینا یہ بھی کفر والی بات ہے۔ کئی لوگ جو مادی اسباب ہیں ان کے اوپر تو پوری طرح امید رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بالکل نا امید رہتے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو بتلا دوں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ علامت کفر ہے۔ حضرات اگر قدر انسان کو اپنے گناہوں کے باوجود اور اپنی بدبختی اور اپنی شکاوت کے باوجود اللہ کی رحمت بے پایاں سے امید ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ضرور مجھ پہ شفقت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شفقت کے حصول کے لیے، اس رحمت کے حصول کے لیے بندہ نیکی کے راستے کو بھی اختیار کرتا ہے،
اور جب نیکی کے راستے کو اختیار کرتا ہے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ نیکوکاروں کے بڑے ہی قریب ہو جاتی ہے. ایک تو یہ رول ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کے ایک گائیڈ کی حیثیت سے کیا، امت کے ایک امام اور مقتدا کی حیثیت سے ادا کیا، اور امت کے ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ادا کیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ فقط سوسائٹی کے اندر کارہائے نمایاں انجام دینے کے حوالے سے نمونہ نہیں، بلکہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر بھی آپ نے جو کردار ادا کیا اس کے اندر بھی ہمارے لیے رہنمائی والی بہت سی باتیں پنہاں ہیں. کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اور اپنی اولاد کے معاملات کو چلانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس قسم کے بیہیویئر کو اپنانا چاہیے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے. حضرات گرامی قدر، اولاد کے معاملات کے اندر بالعموم ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے جو ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سنوارنے کے حوالے سے کی تھی. پہلی ذمہ داری جو والدین کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں اور حضرت رسول اللہ کے اسوہ کامل کی روشنی میں عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت شادی ہو جائے، جس وقت اللہ تبارک و تعالی رفیق حیات کو عطا فرما دیں اور انسان اولاد کا طلبگار ہو، تو اولاد کی طلب کے دوران اس بات کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جب اولاد کی دعا مانگی جائے تو نیکوکار اولاد کی دعا مانگنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ کہے تھے، ربی حبلی من الصالحین، اللہ بیٹا تو دینا مگر بیٹا نیک عطا فرمانا. حضرت زکریا نے کیا دعا مانگی؟ ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور میرے بہترین وارث کو پیدا کرنا، اور وارث بھی کیسا؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، اللہ ایسا وارث ہو جو میرا بھی وارث اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ربی حبلی من الصالحین، تو اللہ نے پھر قبول کس طرح کی؟ وبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ایک بردبار بیٹے سے نواز دیا، تحمل والے بیٹے سے. جو مزاج ہوتا ہے نا دھیما مزاج، یہ بڑا اٹریکٹو مزاج ہوتا ہے. دھیمے مزاج میں بڑی کشش ہوتی ہے، فطرت اللہ نے بنائی ہوتی ہیں. کئی جلالی مزاج کے ہوتے ہیں، کوئی جمالی مزاج کے ہوتے ہیں، کئیوں میں جلال اور جمال کا امتزاج بھی ہوتا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر، وہ بچے جو بنیادی طور پہ تحمل والے ہوتے ہیں وہ طبیعت کو بڑے ہی باتے ہیں. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشرناہ بغلام حلیم، ایک بیٹا حلیم عطا کیا اور ایک بیٹا علیم عطا کیا. ایک عالم بیٹا عطا کیا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ایک حلیم بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا. حضرات گرامی قدر، اور اس کے بعد پھر باپ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا خوبصورت نام تجویز کرے، جس نام کے اندر اسلامیت کی جھلک ہو، جس نام کو سن کر یہ محسوس ہوتا ہو یہ مسلمانوں کے بیٹے ہیں. حضرات گرامی قدر، آج کل کئی لوگ جو ہیں وہ نہ انبیاء کے نام رکھتے ہیں، نہ قرآنی نام رکھتے ہیں، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام رکھتے ہیں. حالانکہ بہترین نام اپنی اولادوں کے رکھنے چاہیے، اکابرین امت کے نام پر، انبیاء کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر، اہل البیت کے نام کے اوپر اپنی اولادوں کے نام رکھنے چاہیے. حضرات گرامی قدر، اور اس کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت و کردار سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی کارہائے نمایاں انجام دیے، جو بھی نیکی کام انجام دیے، حضرات گرامی قدر ہر کام میں اپنی اولاد کو بھی ساتھ شریک کیا. جب تعمیر بیت اللہ کا وقت آیا، جب تعمیر بیت اللہ کو بنانے، یہ بیت اللہ کی اثر نو اس کی بنیادوں سے اٹھانے کا وقت آیا، تو اکیلے یہ کام نہیں کیا بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ نے جناب اس موقع کے اوپر جو مقام ابراہیم میں ایسی استعداد پیدا کر دی جس طرح ایلیویٹر ہوتا ہے، اس میں یہ استعداد پیدا ہو گئی اوپر ہونے کی، دائیں بائیں چلنے کی. حضرات گرامی کا تعمیر بیت اللہ کا کام ہو رہا ہے، بیٹا اینٹ پکڑا رہا ہے، باپ اینٹ کو لگا رہا ہے. حضرات گرامی کا یہ ساری چنائیاں باپ بیٹا مل کے کر رہے ہیں. آج کل کے دور کے اندر باپوں کا عالم کیا ہے؟ باپ جو ہیں، اللہ معاف کرے، ویسے تو باپ بھی آج کل بعمل نہیں ہوتے، لیکن کئی داڑھیوں والے باپ مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں اور اولاد گھر میں بیٹھی جناب اس کمپیوٹر کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے. اولاد جناب والا بالکل کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے.
اگر باپ مسجد میں جا رہا ہے تو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے. باپ داڑھی رکھ رہا ہے تو اولاد کو بھی رکھوانی چاہیے. باپ اگر تہجد پڑھ رہا ہے تو بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی تہجد پڑھوانی چاہیے. قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ اس کار خیر میں جو عظیم الشان کام تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمین کے اوپر پہلا گھر اس کی بنیادوں سے اٹھانے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی شامل کیا. اور اپنے بیٹے کو اس عظیم کارنامے کو انجام دینے کے بعد احساس فخر سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے اور اس بات کا دنیا کو بتا دینے کے لیے کہ ابراہیم نے جو کام کیا ہے غرور پارسائی کے ساتھ نہیں کیا بلکہ رحمت باری کی امید کے ساتھ کیا ہے. دعا مانگی تو کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تبارک و تعالی کام تو کر دیا ہے لیکن اصل کام کی وہ حیثیت نہیں جو قبولیت کی حیثیت ہے. کام کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر قبولیت کے مدارج کو طے نہیں کرتا تو وہ کام جو ہے باعث نجات نہیں بن سکتا. حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اپنے ہمراہ بیت اللہ کی تعمیر عظیم میں شریک کر دعا مانگی تو کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، تجھے پتا ہے ہم کیا کر رہے تھے، تو جاننے والا ہے، تجھے پتا ہے ہمارے دل میں کیا بات تھی. اللہ تعالیٰ تو اس کارہائے عظیم کو قبول کر لے. حضرات گرامی قدر، اور نفس عمل کے مقابلے میں قبولیت کا درجہ کیا ہے، اس بات کو آپ کے سامنے کھولنے کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم نے تو بہت بلند کام کیا، شان بھی بہت بلند تھی، لیکن حضرات گرامی قدر کئی مرتبہ کام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا اور شان بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن عمل جو ہوتا ہے وہ قبولیت کے مدارج کو طے کر کے انسان کو اس مقام کے اوپر پہنچا دیتا ہے کہ انسان سوچوں میں گم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. حضرات گرامی قدر ایک نجس عورت جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی سوسائٹی کے اندر اور کوئی شرفاء کی نظروں کے اندر بھی اس کی اوقات نہیں تھی کہ زانیہ عورت جس کی کوئی پہچان نہیں تھی معاشرے کے اندر، ایک گرم دوپہر کے اندر جہاں انٹینس ہیٹ کا ماحول تھا، اس انٹینس ہیٹ کی ایک جھلک کو محسوس کرنے کے لیے اگر آپ آج جانوروں کی منڈی میں جائیں دوپہر کے وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان جو ہوتا ہے گرمی کے مقابلے میں اس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے. بڑے بڑے جوان مرد جو ہوتے ہیں دھوپ کے مقابلے میں سٹروک کا شکار ہو کے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر اس بلکتے ہوئے موسم کے اندر، اس جھلستے ہوئے موسم کے اندر طوائف نے، زانیہ عورت نے کتے کو بلکتے ہوئے دیکھا تھا. کتا پیاس کے ساتھ جو تھا وہ نڈھال تھا، اس نے اپنے موزے کو اتارا، موزے کو اتار کے کنویں کے اندر پانی بھر کے اس کتے کو پلایا. اب یہ عمل بظاہر تو کوئی خاص عمل نہیں تھا، کرنے والے بھی ایک فاحشہ عورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فقط اس عمل کی وجہ سے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا. نفس عمل کے مقابلے میں قبولیت کا درجہ اتنا بلند ہے، نفس عمل کے مقابلے میں قبولیت کا درجہ اتنا بلند ہے کہ کئی مرتبہ بڑے بڑے اونچے عمل کے باوجود وہ قبولیت کے مدارج کو طے نہیں کرتے، اور کئی مرتبہ بالکل جو چھوٹا سا عمل ہوتا ہے قبولیت کے مدارج طے کر کے انسانوں کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے. جو نفس عمل ہے اس کے راستے میں تو بڑی رکاوٹیں ہیں، اگر نیت میں کھوٹ ہے وہ مسترد ہے، اگر وہ سنت نبوی شریف کے مطابق نہیں ہے پھر بھی مسترد ہے، اگر اس میں ریاکاری ہے وہ پھر بھی مسترد ہے. حافظ قرآن جو ہے اگر شہرت کے لیے حافظ ہے، یا عالم دین جو ہے شہرت کے لیے علامہ ہے، اور صحیح جو ہے اگر شہرت کے لیے صحیح ہے، اور مجاہد جو ہے فقط شہرت کے لیے مجاہد ہے، تو اس کے یہ اتنے بلند و بالا اعمال جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. حضرات گرامی قدر، حضرت ثوبان نے اس واقعے کو بیان کیا کہ حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن ان کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. حضرات گرامی قدر، نیکیوں کو ریزہ ریزہ اس لیے کر دیا جائے گا کہ وہ خلوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ راستوں سے نہیں بچتے تھے،
اللہ کے حرام کردہ افعال سے نہیں رکتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو نفس عمل ہے اس کی یقین کیجئے قبولیت کے مقابلے میں کوئی حقیقت و حیثیت نہیں۔ اس لیے کسی بڑی فصیح و بلیغ تقریر کا کر لینا یہ آپ کی کامیابی کے لیے کافی نہیں جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ ساری زندگی خطبے دینے والوں کے لیے دو خطیبوں کی بات جو ہے قرآن مجید میں عجیب حیثیت کی حامل ہے۔ ایک خطیب ہے سورہ یاسین کے جن کا نام حضرت حبیب نجار ہے، اور ایک مومن ہے سورہ مومن کا۔ حضرات گرامی قدر، ان دو مومنین کے خطابات کو اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا، اس لیے کہ ان کو قبولیت کے مدارس کو اللہ نے طے کروا کر ان تقریروں کی وجہ سے ان کی شان و عظمت کو بلند کر دیا تھا۔ ایک نے انبیاء کی مخالفت سے روکا تھا اور یہ الفاظ کہے تھے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس کی پوجا کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں نے پلٹ کے اس کے پاس جانا ہے۔ اور دوسرا خطیب وہ تھا جس نے الفاظ کہے تھے أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کہ کیا تم اس کو شہید کرنا چاہتے ہو جس کا جرم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے۔ اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے اوپر کی شہید کرنے کے منصوبے کی روک تھام کے لیے کھڑے ہو کر دربار نمرود میں ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا تھا۔ قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، ایک مومن جو آل فرعون میں شامل تھا جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تدبیر کو بنتے دیکھا اور منصوبے کو بنتے دیکھا تو کھڑے ہو کے اس نے الفاظ کہے تھے تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو جس کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی دعوت دیتا ہے، وہ اللہ کی الوہیت کی دعوت دیتا ہے۔ اور اس نے اپنے خطبے کے اس فصیح و بلیغ خطبے کے آخر میں جو کنکلوڈنگ ریمارکس دیے تھے، جو کنکلوڈنگ گفتگو کی تھی، وہ کیا تھی؟ اس نے الفاظ کہے تھے، اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس ساری کی ساری گفتگو کرنے کے بعد میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے آل فرعون کے مکر سے اس کو محفوظ و مامون فرما لیا اور فرعون کو ذلیل و رسوا کر دیا اور اس امر کو وعدے فرما دیا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک میں مدد کروں گا اپنے رسولوں کی بھی اور اپنے مومن بندوں کی بھی دنیا کے اندر بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جب قیامت کا وقت آئے گا اس وقت بھی میری نصرت اور میری تائید جو ہے اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، پہلا کام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنی جتنے اعمال صالحات اس میں اپنی اولاد کو شریک کیا، اور دوسرا کام کیا کیا؟ جب اپنی اولاد کے ٹھکانے کے بنانے کی بات آئی تو حضرات گرامی قدر اس وقت معاشی اسباب کے مقابلے میں روحانی اسباب کو ترجیح دی۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ لوگ گھر بناتے ہیں سکول کو دیکھ کے، ہسپتال کو دیکھ کے، مسجد کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، مدرسے کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، للہیت کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، کاروباری مراکز کے قریب میٹروپولیٹن سٹی کے اندر اس پلاٹ کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے جو کمرشل وینیوز کے قریب ہوتا ہے، اس پلاٹ کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے جو سکول کے قریب، جو کالج کے قریب، جو ہسپتال کے قریب ہوتا ہے، اور لیسٹ ریٹ اس پلاٹ کا ہوتا ہے جو مسجد اور قبرستان کے قریب ہوتا ہے۔ مسجد اور قبرستان دونوں سے لوگ بھاگتے ہیں، حالانکہ دنیا کا اصل مرکز مسجد ہے اور مرنے کے بعد اصل جگہ جو ہے وہ قبرستان ہے، لیکن دونوں سے بھاگ کر انسان سمجھتا ہے شاید میں اپنے آپ کو سیو کر رہا ہوں۔ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور تو قبر کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو بند کر رہا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی ہوس نے تجھے اندھا کر دیا ہے اور تو قبروں کی زیارت کے قریب جا پہنچا ہے، تو حقیقت کو کیوں نہیں پہچان رہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوائس کیا تھی؟ چوائس یہ تھی کہ وادی بے آب و گیا ہے جس میں نہ پھل ہے نہ پھول ہے، نہ چمنستان ہے، نہ کالج ہے، نہ یونیورسٹی ہے۔ تو الفاظ کہے تو کیا کہے؟ الفاظ جو ہے وہ تھوٹ پرووکنگ ہیں، انسانوں کی سوچ و فکر کو ہلانے والے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ ایمان کو جلا دینے والے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ بصیرت افروز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ کہے تو کیا کہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے گھر کے قریب آباد کیا ہے، اللہ
کس گھر کے قریب جو بے وادی بے آب و گیا کے اندر واقع ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک الحرام. اللہ میری نیت کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ میری اولاد جو ہے وہ نمازوں کو قائم کرنے والی بن جائے. حضرات گرامی قدر، گھر کا انتخاب کیا گیا تو اقامت صلاۃ کی بنیاد کے اوپر کیا گیا. اور حضرات گرامی قدر اگلی دعا مانگی تو کیا مانگی؟ اللہ میں نے مادی اسباب کو اگنور کیا ہے، لیکن ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی خوشحال ہو، وہ دنیا کے اندر بھی معزز و مکرم ہو. اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. اللہ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف پھیر دینا اور ان کو پھلوں سے رزق دینا. اللہ تعالیٰ نے اس وادی بے آب و گیا کو ابراہیم کی دعا سے کتنا آباد کیا. آج دنیا میں جتنے لوگ بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں شاید ہی کسی مقام کا قصد کرتے ہوں. ویٹیکن جا کے دیکھیے وہ پوزیشن موجود نہیں ہے. آپ جہاں سکھوں کے جو ہے گردواروں میں جا کے دیکھیے پوزیشن نہیں ہے. پوری دنیا سے کروڑوں لوگ عمرے اور حج کی تمنا لے کے بھاگ بھاگ کے بیت اللہ میں جاتے ہیں. اور حضرات گرامی کے پھلوں سے رزق دینے والی دعا کس طرح قبول ہوئی؟ بیروت کا سیب وہ بھی وہاں پر موجود ہے، انگلستان کی سٹرابری وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، ملیشیا کا پائن ایپل وہ بھی وہاں پر موجود ہے، پاکستان اور انڈیا کا آم وہ بھی وہاں پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے پھلوں کو بیت اللہ کی طرف روانہ کر دیا کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اللہ میرے اولاد کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دینا اور ان کو پھلوں سے رزق دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا. اور حضرات گرامی قدر دعا اپنی اولاد کے لیے مانگی، عقیدہ توحید کی مانگی، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ کر لینا. وہ دعا مانگی تو اقامت صلاۃ کی دعا مانگی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضرات گرامی کا دعا مانگی تو کیا مانگی؟ اللہ مجھے بھی نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے. اور حضرات گرامی قدر فقط اسی کے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب اپنے بچے کے گھر کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا تو اس بات کو پوری طرح ججمنٹ کی، کیا میری بہو جو ہے وہ میرے بیٹے کی زندگی کے لیے مفید رہے گی کہ نہیں رہے گی. حضرات گرامی قدر گھر میں حضرت اسماعیل موجود نہیں تھے. گھر میں پوچھا کہاں پہ ہیں؟ کہا کام کاج کے لیے نکلے ہیں. کہا کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ شکوہ کیا، شکایت کی، تنگی کا گلہ کیا. حضرت ابراہیم نے کہا اسماعیل آئیں تو ان کو پیغام دینا، سلام کہنا اور ان کو یہ بات بھی کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر لے. جب دوبارہ آمد ہوئی تو گھر میں ایک اور بیوی کو پایا اور اس سے پوچھا گھر کے اندر کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ کہا کھانے کے لیے کھجوریں ہیں، پینے کے لیے چائے زمزم ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. کہا اسماعیل کو سلام کہنا اور یہ بات بھی کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو مضبوطی سے قائم رکھے. حضرات گرامی قدر آج ہم بہو کا انتخاب کس بنیاد کے اوپر کرتے ہیں؟ بہو کا انتخاب ہوتا ہے مال کی بنیاد پہ، حسب کی بنیاد کے اوپر اور اس کے بعد جمال کی بنیاد کے اوپر. حالانکہ حضرت رسول اللہ نے کہا تھا کامیابی کو حاصل کر دین کو ترجیح دے کے. حضرات گرامی قدر آج بہو اور داماد کے انتخاب میں ہونے والی اس خطا کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ڈومیسٹک وائلنس پورے عروج کے اوپر ہے، آج گھریلو نچاکیاں پورے عروج کے اوپر ہے، آج گلے شکوے پورے عروج کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے جمال، مال اور حسب و نسب سے وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی جو دین اور اخلاق کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اگر دین کو اکیلے ذکر کیا جائے تو اس میں اخلاق بھی شامل ہے، لیکن اگر دین اور اخلاق کو الگ الگ ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی بہترین ہونا چاہیے اور دنیا کے ساتھ بھی بہترین ہونا چاہیے. حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا اگر کوئی تمہاری بیٹی اور بہن کا رشتہ تم سے طلب کرے اور تم اس کے دین اور اخلاق کو پسند کرو تو اس کو اپنی بیٹی اور بہن کو اس کے ساتھ بیاہ دو. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین کے اوپر بہت بڑا فتنہ اور فساد ظاہر ہوگا. آج فتنے ہمارے سامنے موجود ہیں. بے حیائی کا فتنہ ہے، لا دینیت کا فتنہ ہے، گھریلو طور پہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کا فتنہ ہے، گھریلو طور کے اوپر جو ہے اس کے اندر جو ہے انڈرسٹینڈنگ کی کمپیٹیبلٹی کا فتنہ ہے، گھریلو طور کے گلے شکووں کا فتنہ ہے، گھریلو طور کے اوپر
فیملی یونٹ کو سپلٹ کرنے کا فتنہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کی بے وفائیاں، ان کی الگ داستانیں ہیں. یہ تمام کام کیسے دور ہوں گے جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت و کردار پہ بطور باپ بھی عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کے حوالے سے اہم نکات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. پہلی بات یہ کہ آپ نے روب کے مقابلے میں اللہ کی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا. دوسری بات ہے آپ نے اللہ کی محبت کے اوپر کسی دوسرے کی محبت کو غالب نہیں آنے دیا. تیسری بات یہ ہے کہ بطور باپ ایک انسان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ نے ہماری کامل رہنمائی کی. ایک چوتھا نقطہ جس کو انشاءاللہ عید کے بعد بیان کروں گا، وہ پینڈنگ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کو، یعنی امت مسلمہ کو اور آنے والی انسانیت کو محبت اور نفرت کرنے کا اسلوب بھی سکھلا دیا کہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے اور ہماری نفرت کس کے ساتھ ہونی چاہیے. عقیدہ برا والولا کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے تحاشا محنت کی، اور اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے اولیاء سے پیار کرنا اور اللہ کے اعداء سے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا عظیم الشان پیغام ہے، جس کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک دو ضروری باتیں جن کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ انشاءاللہ العزیز جو ہے، اس کو رکھنے کے ساتھ گزشتہ ایک برس سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور آئندہ ایک برس سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. حضرات گرامی قدر، اس حوالے سے بہت سے دوست احباب سوال کرتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھا جائے کہ پاکستان کی مقامی رویت کے پر عمل کیا جائے. پہلی بات تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا انحصار اصل میں عبادات کا چاند اور سورج کے اوپر ہے. جس وقت پاکستان میں سورج کی ہم حرکت کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق نمازوں کو ادا کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ بات نہیں کی کہ سعودی عرب کے سورج کے ساتھ نمازوں کو ادا کیا جائے. یہی معاملہ مواقیت یا اوقات کے تعین کا ہے. حضرات گرامی قدر، ہمارے دوست احباب جن میں سے کئی لوگ خلافت کے حامی ہیں، اس ایک طبقے کے لوگ خصوصیت سے ایک مطلع کی بات کرتے ہیں کہ اختلاف مطلع جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. حالانکہ اختلاف مطلع کا مسئلہ جو ہے صحابہ کرام کے دور سے موجود ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو تھے مقامی رویت کے پر عمل کیا کرتے تھے اور اس کے مطابق اپنی عبادات کو انجام دیا کرتے تھے. اور اگر اتفاق مطلع کی بات کے اوپر بھی غور کیا جائے تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سعودی عرب میں سب سے پہلے دنیا میں چاند نہیں نکلتا، بلکہ بر اعظم امریکہ کے بعض ممالک میں سعودی عرب سے بھی پہلے چاند نکلتا ہے. تو وہ لوگ جن کی وہاں پہ 10 ذی الحجہ ہوگی اور یہاں پہ یوم عرفہ ہو رہا ہوگا، وہ کب روزہ رکھیں گے؟ تو یہ ایک ایسا اشکال ہے جس کا جواب دینا آسان نہیں ہے. چنانچہ اگر سعودی عرب کے اندر 9 ذی الحج کو یوم عرفہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہاں پر پھر عرفہ کا تعین جو ہے وہ چاند کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو 9 ذی الحج کی تاریخ کو اگر پوری امت اور پوری انسانیت روزہ رکھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کو گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے جو گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے. تاہم چونکہ اہل علم کی ایک رائے جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی یوم عرفہ کو کہتی ہے، تو اس صورت کے اندر اگر وہ روزہ اس میں رکھ لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا جو کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے اوپر بہت نقد کی جائے. لیکن راجح بات یہی ہے کہ 9 ذی الحج کو روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے پوری انسانیت کو، اس لیے کہ ہمارا انحصار نہ خبروں کے اوپر ہے نہ معلومات کے اوپر ہے. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، ہماری عبادات کا انحصار تو چاند کے اوپر ہے. جب ہم چاند کو دیکھیں گے، جب 9 ذی الحج ہوگی تو ہمیں اسی ذریعے سے معلومات حاصل ہوتی ہے جن کا تعلق شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو مدار یا بنیاد رکھی ہے وہ چاند کو رکھا ہے. اس لیے انشاءاللہ پاکستان کے مطابق یا جہاں جہاں لوگ بستے ہیں دنیا کے اندر، وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر اپنے اپنے چاند کے مطابق جو 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ ان کے گزشتہ 1 برس سے گناہ اور آئندہ 1 برس سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. جانوروں کو جب آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پہ کم از کم 4 عیبوں کو ضرور ملحوظ ہاتھ رکھنا چاہیے، جن کا ذکر سنن نبی داؤد کی حدیث میں آیا ہے.
حضرت برا نے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ بات کہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کی 4 انگلیوں سے اشارے کیے. وہ صحابہ کرام کی حضور سے عقیدت کا عالم کیا ہے اور محبت کا عالم کیا ہے. کہا میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن سرکار مدینہ نے امام کائنات نے اپنی انگلیوں کو اس طرح بلند فرما کر 4 عیبوں کا ذکر کیا تھا کہ جس کا کانا پن واضح ہو اس کو نہیں ذبح کرنا چاہیے، جس کا لنگڑا پن واضح ہو اس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، جس کی بیماری واضح ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور جس کی ہڈیوں کا گودا نہ ہو اس کو جو ہے ذبح نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آنکھوں اور کانوں کے حوالے سے کچھ الگ سے بھی ارشادات فرمائے ہیں. تو ان عیوب سے پاک جانور کی جو قربانی کرنی چاہیے، کئی لوگ گائے اور بھینس کی قربانی کی بات بھی کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے جائز ہے یا ناجائز اس فتوے سے قطع نظر ایک بات سوچنے کی ضرورت ہے. اگر فراواں طور کے اوپر منڈیوں کے اندر گائے موجود ہے تو پھر بھینس کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب گائے معدوم ہو اور گائے نظر نہ آ رہی ہو تو اس وقت بھینس کو ذبح کیا جائے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن گائے کے ہوتے ہوئے بھینس کو ترجیح دینا یہ بات جو ہے کچھ سمجھ سے بالاتر ہے. جو جانور خود حضرت رسول اللہ نے کیا ہے اس کے مد مقابل ایک ایسے جانور کیا جائے جس کو گائے پہ قیاس کیا جا رہا ہے. تو حضرات گرامی قدر ہمیں گائے کی قربانی کو ترجیحی بنیاد پہ کرنا چاہیے. ہاں اگر گائے کسی منڈی میں موجود ہی نہ ہو یا کسی علاقے میں موجود ہی نہ ہو، اس علاقے کے لوگ اگر بھینس کو بھی ذبح کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں. لیکن منڈی کے اندر بھی علاقے کے اندر بھی گائے موجود ہے تو اس علاقے کے اندر گائے کے ہوتے ہوئے بھینس کو اس کے اوپر کیوں ترجیح دی جائے؟ اس بات کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر عید جو ہے اس کے اندر جو ہے اصل چیز جو قبول ہونی ہے انشاءاللہ وہ دل کا تقوی قبول ہونا ہے. چنانچہ ہمیں ریاکاری سے بچتے ہوئے انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر کئی جو اپنے سافٹ ویئرز ہیں ان کے اوپر اپنی تصویروں کو جانوروں کی اپلوڈ کرنا اور بار بار لوگوں کو بتلانا اتنے کا لیا اتنے کا دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے پاس ایک ویڈیو کیمرہ ہے جو ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے. اللہ کے کیمرے کے اندر وہ جانور محفوظ ہیں. ہم نے کئی جانور ذبح کیے، ہم نے ان کو بلا دیا، لیکن اللہ ہماری کسی بات کو نہیں بھولا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. جو بھی ہم خیر کا کام کریں گے لازماً اس کو اللہ کے پاس موجود پائیں گے. ہمیں کچھ اعمال جو ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کی ترقی نے ریاکاری کے امکانات کو بڑھا دیا ہے. ہر چیز کو شو کرنا، ہر چیز کو شیئر کرنا، اس سے نظر بھی لگتی ہے اور اس میں نیت کا جو ہے اضطراب بھی پیدا ہوتا ہے. چنانچہ ہمیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جتنی ہماری وسعت ہے قربانی کو ضرور کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے. 6:15 بجے انشاءاللہ نماز عید ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اور حضرت رسول اللہ بھی عیدگاہ میں آتے جاتے ہوئے عیدگاہ میں بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے. اور جہاں تک تعلق ہے باقی ایام میں تکبیر کہنے کا تو علماء کی 2 آراء ہیں. بالجہر کے بھی کئی علماء قائل ہیں، کئی کہتے ہیں جہر نہیں بلکہ سری ہونی چاہیے. اس میں حضرت رسول اللہ کا اپنا عمل تو ہمارے سامنے موجود نہیں، لیکن آثار صحابہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کئی لوگ جو تھے بلند آواز سے تکبیرات بھی کہا کرتے تھے. چنانچہ ہم سب کو تکبیرات کو کہنا چاہیے اور بڑا ثواب ہے تکبیرات کہنے کا. مسلسل صدقہ کرنا اور مہنگی سے مہنگی چیز کا صدقہ کرنا ایک طرف ہے، تکبیرات کو کہنا ایک طرف ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذکر کرنے کی توفیق دے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.